بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات کے بارے میں دیکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی دلیل آ گئی۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، ہر نبی کو کچھ ایسی چیزیں دی گئیں جنہیں دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ انبیاء معجزات لے کر آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر آئے۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی تو 7 معجزات دیے۔ حضرت شیعت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تو 7 معجزات دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی تو 7 معجزات دیے۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور 7 معجزات دیے۔ محترم ناظرین، جب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، جب سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو معجزے لے کر نہیں بلکہ سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ محترم ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا اور قریب کے رہنے والے لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئے۔ ان میں سے ایک آدمی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی۔ اس نے کہا، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں؟ آپ اپنی کوئی نشانی دکھائیں۔ یہ سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سامنے ایک درخت کھڑا ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور کہو تجھے اللہ تعالیٰ کے نبی بلاتے ہیں۔ وہ آدمی درخت کے پاس گیا اور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ درخت سنتے ہی اپنی جڑوں کو اکھیڑتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا۔ پھر اس درخت نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس آدمی نے عرض کی، یہ درخت اپنی جگہ پر واپس بھی جا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واپس جانے کا حکم فرمایا۔ حکم ملتے ہی وہ درخت اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر اس آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں قضائے حاجت کے لیے نکلے۔ حضرت جابر پانی لیے ہوئے ساتھ تھے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، صرف 2 درخت تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان درختوں کے پاس گئے، ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر فرمایا، میری اطاعت کرو۔ درخت چلنے لگا۔ دوسرے کے پاس گئے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے جڑ جاؤ۔ وہ دونوں درخت آپس میں مل گئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی آڑ میں قضائے حاجت کی، اور پھر وہ دونوں درخت اپنی اپنی جگہ پر آ گئے۔ پیارے دوستو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ایک وحشی حمار تھا۔ جب آپ باہر تشریف لے جاتے تو وہ کھیلتا کودتا آگے پیچھے ہوتا۔ جب وہ محسوس کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں تو وہ بے حرکت ہو جاتا۔ جب تک تشریف فرما رہتے وہ بدکتا تک نہ تھا تاکہ کہیں آپ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ محترم ناظرین، خادم رسول حضرت سفینہ کا بیان ہے کہ میں سمندری سفر میں تھا، کشتی ٹوٹ گئی، میں اس کے ایک تختے پر تھا، اس نے مجھے شیروں کے جنگل میں جا پھینکا۔ ایک شیر میری طرف حملہ کیے لیے بڑھا تو میں نے کہا، اے ابو الحارث، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم و غلام ہوں اور اس طرح یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے سر جھکا دیا اور میرے پاس آ کر مجھے سوار کر لیا اور جنگل سے نکل کر راستے پر لے آیا۔ یوں آہستہ آہستہ بولنے لگا کہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اونٹ کا جھکنا متی ہونا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو بجا لانا
ثابت ہے۔ ایسی روایات بہت سے صحابہ سے مروی ہے، ان میں حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن ابی اوفی اور حضرت غیلان بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، لیکن ہم بعض پر اکتفا کر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ انصار کے پاس اونٹ تھا جو سرکش ہو گیا، اپنے اوپر کسی کو سواری نہ کرنے دیتا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا وہاں چلو۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ حلقائے کتے کی طرح حملہ آور ہوتا ہے، ہمیں خوف ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ نہ کر دے۔ فرمایا فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ جب اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سجدہ ریزی کی حالت میں آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پیشانی سے پکڑ لیا، اس کے بعد اس میں کبھی سرکشی نہ آئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ چھپا ہے بے عقل مندی نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرتا ہے، ہم صاحب عقل ہونے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ محترم ناظرین، کسی بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے۔ اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو میں خاوند کے حق کی وجہ سے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی حویلی میں داخل ہوئے، وہاں دو اونٹ آپس میں لڑ رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو دونوں اپنے چہرے زمین پر رکھ دیے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کسی انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں خاوند کے عظیم حق کی بنا پر بیوی کو سجدے کا حکم دیتا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نوجوانی میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا۔ ہجرت دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر تشریف لائے اور فرمایا اے نوجوان، کیا تو ہمیں کچھ دودھ پلائے گا؟ میں نے عرض کیا میں تو امین ہوں، اس لیے دودھ نہیں پلا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس ایسی کوئی بکری ہے جو ابھی حاملہ نہ ہوئی ہو؟ عرض کیا ہاں ہے۔ میں نے پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن کو مس فرما کر دعا کی تو دودھ سے بھر گیا۔ حضرت ابو بکر کو نو والا پتھر لائے اور اس میں دودھ دویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دودھ پیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تھن کو حکم دیا خالی ہو جا، تو وہ فی الفور دودھ سے خالی ہو گیا۔ میں نے عرض کیا مجھے تعلیم دیجیے۔ فرمایا تو معلم نوجوان ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس منہ سے 70 صورتیں سیکھی ہیں۔ اس حدیث میں دو اہم امور کا ذکر ہے، دودھ کا اترنا، حالانکہ وہ حاملہ نہ تھی، خلاف عادت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھن کو فرمانا دودھ سے خالی ہو جا اور اس کا پہلی حالت پر ہو جانا۔ محترم ناظرین، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے قصہ میں ہے کہ جب ہجرت کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور عامر بن فہیرہ اپنے راستے کی نشاندہی کرنے والے ابن ارسیق کے ساتھ ام معبد کے خیمے کے پاس سے گزرے تو ان سے گوشت یا کھجوروں کے بارے میں پوچھا تاکہ خرید کر استعمال کریں، لیکن وہاں کوئی ایسی شے نہ تھی کیونکہ علاقہ قحط زدہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بکری دیکھی تو فرمایا ام معبد اس بکری کا کیا حال ہے؟ عرض کیا کمزوری کی وجہ سے دوسری بکریوں سے پیچھے رہ گئی ہے۔ فرمایا یہ دودھ دیتی ہے؟ عرض کیا یہ اس عمر سے گزر چکی ہے۔ فرمایا کیا تم مجھے دودھ کی اجازت دیتی ہو؟ عرض کیا میرے ماں باپ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دودھ فیصوص فرماتے ہیں تو دو لیں۔ آپ اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لیا اور بکری کے لیے دعا فرمائی
تو بکری کے تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن منگوا کر اسے 2 ہاتھی کے برتن بھر گیا اور وہ دودھ اس خاتون کو پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو بھی دیا، انہوں نے بھی سیر ہو کر پیا۔ پھر دوبارہ 2 ہاتھی کے برتن بھر گیا۔ اسے طبرانی، ابن سعد، ابو نعیم، حاکم نے کئی طرق سے روایت کیا ہے، بعض کو صحیح کہا، غینی نے اس حکم کو برقرار رکھا ہے۔ محترم ناظرین، ابن اسیر کہتے ہیں حدیث ام معبد علماء کے درمیان مشہور ہے اور کتب میں مروی ہے، دلائل نبوت میں سے ہے۔ یہ واقعہ ہجرت کے موقع کا ہے اور واقعہ ابن مسعود بعثت کے ابتدائی دنوں کا ہے، جیسا کہ حدیث جابر، حدیث بریدہ اور دیگر احادیث کثیرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ حدیث ابن مسعود میں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھن کو دودھ سے خالی ہونے کا حکم دیا اور وہ حکم بجا لاتے ہوئے خالی ہو گیا۔ محترم ناظرین، ایک واقعہ اس بکری کا ہے جسے بغیر اجازت مالک کی ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی خدمت میں لایا گیا تو اس ذبح شدہ بکری نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر مطلع کر دیا۔ ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ ہم ایک جنازہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر کھودنے والے کو ہدایت دے رہے ہیں، اسے پاؤں اور سر کی طرف سے کشادہ کر دو۔ جب واپس ہوئے تو ایک خاتون نے کھانے کے لیے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا، پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں لقمہ رکھا ہی تو فرمایا، میں نے محسوس کر لیا اس بکری کو مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون سے پوچھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے بکری خریدنے کے لیے آدمی بھیجا تھا مگر نہ ملی، پھر پڑوسی کی طرف سے پیغام بھجوا کر اپنی بکری ہمیں بیچ دو، مگر وہ بھی وہاں موجود نہ تھا۔ پھر میں نے اس کی بیوی کو پیغام بھیجا تو اس نے بکری بھیج دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا گوشت قیدیوں کو کھلا دیا جائے۔ محترم ناظرین، جب غزوہ خیبر اپنے اختتام کو پہنچا تو ایک یہودی عورت نے صحابہ سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے گوشت کا کون سا حصہ پسند کرتے ہیں؟ اسے بتا دیا گیا۔ اس نے بکری ذبح کر کے پکائی اور اس کی دستی کو زہر آلود کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھانا تناول کرنے کے لیے جلوہ افروز ہوئے۔ ابھی لقمے کو اٹھا کر منہ میں رکھا ہی تھا تو اس دستی نے اطلاع دی کہ بلکہ تمام بکری زہر آلود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کھانے سے منع فرما دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود سے پوچھا تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا۔ یہ واقعہ بخاری و مسلم میں متعدد صحابہ سے مروی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت نے زہر آلود گوشت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا، پھر اس خاتون کو آپ کی خدمت میں لایا گیا تو اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے ناکام فرما دیا۔ روایت بازار میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب میں نے تناول کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کے حصے نے مجھے اطلاع دی کہ گوشت زہر آلود ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم آیات کو برکت تصور کرتے اور تم انہیں خوف کا ذریعہ سمجھتے ہو۔ ایک مرتبہ ہم سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پانی میں کمی واقع ہو گئی، فرمایا بچا ہوا پانی لے آؤ۔ ہم نے ایک برتن میں تھوڑا سا پانی پیش کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنی مبارک انگلیاں داخل فرما دی اور فرمایا، مبارک پانی کی طرف آؤ اور برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی تسبیح سنا کرتے۔ جنات میں سے کچھ ایک رات درخت کے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن رہے تھے اور یہ طائف کے واقعے کے بعد کی رات تھی، تو اس درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موجودگی کی اطلاع دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ مسعود کہتے ہیں، میں نے مسروق سے پوچھا، اس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے اطلاع دی تھی کہ آپ کا قرآن جنات میں سن رہے ہیں؟ تیرے والد عبداللہ بن مسعود نے مجھے بتایا کہ درخت نے ان کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ محترم ناظرین، مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طعام تسبیح پڑھا کرتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سنگریزے
संग्रेजों ने सिर्फ आप अलैहिस्सलाम के मुकद्दस हाथों में ही तस्बीह नहीं पढ़ी, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उस्मान, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों में भी पढ़ी। हाँ, ये आप अलैहिस्सलाम की अता से ही हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बज़ाहिर तस्बीह का हुक्म नहीं दिया, लेकिन अमल कौल से ज्यादा मुअस्सर है। मोहतरम नाज़रीन, ये थे चंद मौजज़ात हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जो हमने आपको सुनाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।